بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سب سے پہلے تو چند دن پہلے ہمارے دوست عبدالقیوم صدیقی جو جیو کے اسلام آباد سے سپریم کورٹ کے ایس رپورٹرز ہیں اور اپنا بھی لاگ یوٹیوب چینل بھی کرتے ہیں، انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ایک انٹرویو لیا۔ جو قاضی فائز عیسیٰ کا انٹرویو تھا، لیکن جو شخصیت زیر بحث ہے وہ قاضی محمد عیسیٰ صاحب کی تھی، جو ان کے والد صاحب تھے۔ تو مجھے حقیقت ہے کہ میری ایک دلی خواہش ہے کہ قاضی محمد عیسیٰ صاحب جس سٹیچر کے آدمی تھے اور جتنا بڑا رول ان کا بلوچستان جیسے علاقے، سنگلا کے علاقے میں، یہاں پہ اس طرح کا کوئی پودا جس کو کہنا چاہیے جڑ کیا پکڑے یا پن پہ کیا، وہ بالکل ہی مرجھا جایا کرتے تھے، وہاں انہوں نے کر کے دکھایا۔ بلوچستان میں مسلم لیگ کو آرگنائز کیا اور قائد اعظم کی قربت ان سے رہی، اور نہ سے یہ قربت رہی بلکہ ان کو بہت زیادہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اعتماد حاصل تھا۔ تو قیوم صدیقی صاحب، میں آپ کا ذاتی طور پر مشکور ہوں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ قاضی محمد عیسیٰ صاحب پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے اوپر ریسرچ بھی کرنے کی ضرورت ہے، بکس بھی لکھی جانے کی ضرورت ہے۔ 2-3 بکس میں نے دیکھی ہیں جس کے اوپر انہوں نے ریسرچ پیپرز لکھے ہوئے ہیں، وہ جرنلز میں آئے ہوئے ہیں، لیکن ایز سچ ان کی بایوگرافی جو ہے کمپریہنسولی موجود نہیں ہے۔ اور یہ یقین جانو کہ یہ جتنے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان موومنٹ میں بھرپور کردار ادا کیا، اگر ان کی بایوگرافیز جو ہیں مرتب ہو جائیں تو پوری تحریک پاکستان کو سمجھنے میں اور نظریہ پاکستان کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ آپ دیکھ پائیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی کاوشوں سے اور جن کی محنتوں سے پاکستان آزاد ہوا اور قائد اعظم کی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں کام کیا۔ بہرحال مجھے بہت اچھا لگا، اتنا خوبصورت انٹرویو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بغیر، پہلے تو مجھے تھوڑا عجیب سا لگا کہ مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ سپریم کورٹ کے جسٹس یا جج جو ہیں وہ انٹرویو دے رہے ہیں، پتہ نہیں پھر کوئی ایسی چیز نہ ہو گئی ہو کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ میں آئے۔ تو جب میں نے انٹرویو دیکھا تو اس میں شجدر کر دیا، اور میں اس کو 2-3 دفعہ اس انٹرویو کو دیکھ چکا ہوں۔ میری یقین سارے جو ناظرین دیکھیں ان سے بھی گزارش ہے کہ عبدالقیوم صدیقی صاحب نے قاضی فائز صاحب کا جو انٹرویو لیا ہے قاضی محمد عیسیٰ صاحب کے اوپر، وہ پورے کو پورا دیکھیں اور اس کی برکتوں سے آپ لوگ بھی مستفید ہوں۔ دوسرا جو ہے وزیر اعظم صاحب کی کل کی تقریر، اس پہ کچھ ہم نے جو ہے تبصرہ کیا تھا۔ اس کا جو آخری پارٹ تھا وہ میں نے خاص آج کے لیے چھوڑا تھا، جس میں انہوں نے امریکہ کو اڈے نہ دینے والے معاملے میں اپنا دوبارہ جو ریزولو ہے یا اپنا عزم صمیم ہے اس کو دہرایا، اور انہوں نے پھر بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کہ نہ اڈے دیں گے، اور پھر سارا جو ان کے ایکسٹینڈ آیا ہے آج سے 10-15 سال پہلے، جس کی وجہ سے ان کو بہت پذیرائی ملی تھی، اور اس وجہ سے پاکستان کے جو مختلف ٹی ویز تھے جو اس زمانے نئے شروع ہوئے تھے، اسی ایک بات کے اوپر عمران خان صاحب کو بہت انہوں نے اٹھا کے رکھا تھا، اور وہ ٹیلی ویژن کی ایک ڈارلنگ بنے ہوئے تھے اس ایشو کے اوپر۔ یہ ٹھیک ہے کہ جب 9/11 ہوا تو عمران صاحب نے مشرف صاحب کا ساتھ دیا، اور مشرف صاحب کی پھر کیمپین بھی چلائی ان کو، جس میں انہوں نے ریفرنڈم، صدارتی ریفرنڈم جیتا۔ تو ایک تھا، لیکن چلو وہ کہتے ہیں انہوں نے جب مشرف سے ٹوٹے تو پھر اس سے بھی ٹوٹے، اور انہوں نے اس کے اوپر پھر بڑا کلیئر کٹ موقف اختیار کیا۔ اور جب اسمبلی میں جو سے پہلے انٹرویو دے رہے تھے تو ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ موقف ان کا بڑا پاپولر موقف تھا۔ عمران خان صاحب، مجھے اندازہ تھا اس میں کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، کیونکہ اصولوں سے زیادہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے، جس کی وہ مزے جو ہے کئی دہائیوں سے لے رہے ہیں، تو اس کو وہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ مجھے اس پیرائے میں سے ایک بات کرنی ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے نہیں کہ اڈے دیں یا نہ دیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے جب افغانستان میں آیا تھا تو کوئی وہاں پہ اسامہ بن لادن کے حملے جو تھے وہ وجہ نہیں تھی، اس کی وجہ بڑی کلیئر کٹ تھی، اور جو باریک بینی سے جانتے ہیں اور جن کے اندر کوئی بدنیتی نہیں ہے اور جو بالکل صاف گوئی کے ساتھ تجزیہ کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ امریکہ یہاں پہ
چین کو اور روس کو روکنے کے لیے آیا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ اس وقت امریکہ سپر پاور بن چکی تھی، روس ٹوٹ چکا تھا، چائنا جو تھا وہ کسی صورت میں بھی ورلڈ پاور کہلانے کا مستحق نہیں تھا۔ تو امریکہ نے سوچا کہ سول یا اکلوتی سپر پاور کی حیثیت سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنا یہاں پہ دال دلیہ چلائیں اور یہاں پہ بیٹھ کے اور روس اور چین کو ہمیشہ کے لیے جو ہے نیچا دکھائیں۔ بہرحال اللہ کے اپنے نظام ہے، اللہ کی اپنی اسکیم ہے۔ جہاں روس جو ہے اسے بڑے جلدی اپنے آپ کو سنبھالا اور پوٹن جیسا اس کو بہت بڑا لیڈر ملا، وہاں چائنا میں بھی 2012 میں بہت بڑا لیڈر پیدا ہوا، شی جن پنگ، جو میں کہتا ہوں پوٹن کو، صدر ترکی صدر اردوغان کو اور شی جن پنگ کو میں یہ کہتا ہوں یہ اپنے جو فاؤنڈنگ جو فادرز ہیں، یعنی کہ چین کے جو ماؤ زے تونگ ہے، شی جن پنگ کو میں ماؤ زے تونگ سے بڑا لیڈر مانتا ہوں اور سمجھتا ہوں، اور یہ تاریخ ثابت کرے گی۔ پوٹن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ لینن کی ٹکر کا لیڈر ہے کہ اور اس سے کسی طرح کم نہیں ہے، بلکہ کئی چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسی دھاک بٹھا کے جائے گا کہ روس کے اندر اس کے مجسمے بنائے جائیں گے، اس کی ایسی دھاک رہے گی۔ اور یہی حال اردوغان کا ہے، اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ وہ خلافت عثمانیہ ہی شاید دوبارہ جو ہے ریزریکٹ نہ کرے، اور اس کو کہتے بھی ہے ترکی کا سلطان۔ تو یہ میرا سلطان جو ہے وہ اردوغان جو ہے وہ بھی کمال اتاترک سے کئی گنا زیادہ بڑا لیڈر ہے۔ چنانچہ امریکہ جو ہے آیا تو اس لیے ان کو روکنے کے لیے، لیکن اللہ کے کام چائنا اور روس جو ہیں وہ اتنی تیزی سے بڑھے کہ اب وہ تقریباً امریکہ کے ٹکر کے آ چکے ہیں، اور کئی چیزوں میں امریکہ کو اندازہ کرنا مشکل ہے، ٹیکنالوجی یا جس کو کہنا چاہیے ویپنز، میزائلز، اس کے بارے میں ان کو یہ نہیں تعین کر پائے کہ آیا چائنا جو ہے ان سے آگے ہے، ان سے پیچھے ہے، ان کے برابر ہے، کیونکہ چائنا کی بہت سی چیزیں معلوم نہیں ہے، اکنامک پاور بہت بن چکی ہے۔ چنانچہ امریکہ کا آنے کا مقصد تھا ان کو روکنا، اور روکنے میں ایک تھی کہ کسی طریقے سے گوادر جو ہے وہ چائنا استعمال نہ کر پائے، اور یہ پرانی کہانی ہے، 100 سال سے چل رہی ہے جنگ، 125 سال سے۔ پہلے روس گوادر استعمال کرنا چاہتا تھا، پاکستان نے اس کو روکا امریکہ کے ساتھ مل کے، پھر اب چائنا پاکستان کے ساتھ مل کے گوادر استعمال کرنا چاہتا ہے، تو امریکہ نے آگے اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن 2014 میں نواز شریف کی حکومت نے ڈنکے کی چوٹ پہ سی پیک شروع کیا، جو کہ بنیادی طور پہ ایک تزویراتی منصوبہ ہے یا اسٹریٹجک ایک کوریڈور ہے، اور اس کو وہ نے بنایا۔ اب آ کے عمران خان کی حکومت کے بعد سب سے زیادہ جو جھٹکا ملا وہ یہ نہیں کہ کشمیر چلا گیا، وہ ایک اور دھچکا ہے کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا یا سکوت ہو گیا، جس کے اوپر ہم بالکل سائلنٹ ہیں، کوئی بات نہیں کرتے، اور ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، اسلام نعرے اڈے نہیں دیں گے، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ جو میری پاپولیرٹی برف کی طرح گھل گئی ہے یا گھل چکی ہے، کسی طریقے سے میں اس کو پھر جما پاؤں یا اس کا پھر میں روپ دے پاؤں۔ چنانچہ وہ جو ہے 2018 سے جب عمران خان صاحب آئے تو سی پیک جو ہے کھڈے لائن لگ گیا۔ میں اس کے بارے میں جب سے سی پیک شروع ہوا ایک ہی میری رٹ تھی کہ امریکہ بننے نہیں دے گا، چائنا بنا کے رہے گا۔ امریکہ کے لیے سی پیک بننا جو ہے نام بننا ان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے، چائنا کے لیے سی پیک نام بننا ان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ یہ اتنا امپورٹنٹ کوریڈور ہے۔ ٹھیک ہے کہ چائنا نے ایران کے ساتھ ایک $400 بلین کا ایک نیا کانٹیکٹ کیا، اور انہوں نے تھوڑا لمبا روٹ لے کے سینٹرل ایشین کنٹری سے لے کے پھر ایران میں داخل ہو کے، اور چابہار جو ہے وہ اس کو استعمال کریں گے جو گوادر کے ساتھ ہی ہے، لیکن اصل جو ہے وہ گوادر ہی ہے، اور گوادر کے اوپر انہوں نے نام بننے دینے کا جس کو کہنا چاہیے امریکہ جو ہے اسی نے ہی یہ ساری کچھ ہمارے اوپر نازل کیے رکھا، اور بہت سی چیزوں میں جو 3-4 سال کی سیاسی عدم استحکام رہا ہے اس نے اس کو تہتے کیا۔ اب آیا اڈے دیں گے نہیں دیں گے، اور نہیں دیں گے تو امریکہ کیا کرے گا، اس کا ہمارے پاس کیا بندوبست ہے۔ امریکہ نے بہرحال پاکستان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے ارتعاش، انارکی، افراتفری پھیلانی ہے، افغانستان میں بھی پھیلانی ہے، چائنا کے اندر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ چاہے گا کہ مجاہدین شنجیانگ پروونس کے اندر داخل ہوں۔ تو یہ جو سامنے باتیں آ رہی ہیں وہ اپنی جگہ، آج جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ پاکستان جو ہے خطے کے ممالک میں برج ہوگا، تو یہی ہے نا کہ سی پیک کے ذریعے چائنا کے اور مڈل ایسٹ میں ایک برج ہے، پھر درمیان میں ہندوستان کے اور باقیوں کے درمیان میں ایک برج ہے
جتنی ویسٹرن کنٹریز ہیں، افغانستان، ترکی، سب کے درمیان، سینٹرل ایشیا. تو یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب چائنا جو ہے سی پیک بنا لے گا، لیکن ابھی تک آثار نظر نہیں آ رہے، کیونکہ اب یہ جنگ شروع ہوئی ہے. اب اس کا کچھ سیٹل ہوگا. کوئی امریکہ نے کوششیں کرنی ہے، بے شک بھلے سے وہ ناکام ہو جائیں اور پاکستان کامیاب ہو جائے. اللہ نہ کرے اس کی کوششیں کامیاب ہو جائیں، پاکستان اپنے منصوبے ناکام ہوتا ہے تو ہمیں ایک اور طرح کا بحران کرائسس دیکھنا پڑے گا. افغانستان کے اندر وہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ لوگ کشت خون ہو، دست قربان ہو، مارا ماری ہو، خانہ جنگی ہو، تاکہ پاکستان جو متاثر ہو. ہندوستان بھی یہی چاہتا ہے. تو یہ ایک خاصی دلچسپ صورتحال ہے. تقریر کی حد تک وزیر اعظم نے بہت اچھی تقریر کی. عمل کی حد تک جب یہ عمل پر اسی سختی سے کریں گے جس سے انہیں فرمائی ہے، تو اس کا ایک رد عمل آئے گا. اس کا ایک رد عمل آئے گا. اس کا دیکھتے ہیں کیا تھا، ہم نے کوئی پیچھے کوئی سیسا پلائی دیوار اس کے پروٹیکشن میں کھڑی کی ہے یا نہیں. اور اگر دوسرا آتا ہم حافظ ہو جاتے ہیں اور امریکہ کو ہم وہاں سے جو ہے اسے اس رد عمل کے جواب میں مضبوط ہو جاتے ہیں، تو شاید ہم اچھی طریقے نکل جائیں اور پھر دوبارہ سے چائنا کے ساتھ ہمارا ایک الائنس بن جائے. اور آخری تھوڑی سی بات ہے کہ آج وزیر اعظم نے ایک چائنیز ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا ہے، جس میں انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی. یہ پہلی دفعہ نہیں کر رہے، یہ پچھلے 3-4 سال سے کر رہے ہیں. اور میں بعد میں کرتا ہوں کہ وہ کس کیفیت سے بات کرتے ہیں. بات میں یہ کیا کہ چین کا جو نظام ہے، جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا نے جو سسٹم اس ملک میں نافذ کیا ہے، وہ مغربی جمہوریتوں سے بہتر ہے. اس کے رزلٹ بہت اچھے آئے ہیں. اب یہ بات تو وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. خواہش ہے کہ سعودی عرب یا چین کی طرح کا نظام پاکستان میں بھی ہو، جس کے اندر ایک اتھارٹیرین رول ہو. چین کا جو نظام ہے اچھا ہے برا ہے، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. کتنی جمہوریت ہے نہیں ہے نہیں کرنا چاہتا. اصل جو ہمارے وزیر اعظم کی جہالت ہے، جو اس کو نہیں پتہ اور وہ اور پتہ ہے تو وہ اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہے گا، وہ ہے چین کے اندر سیاسی استحکام. ہاں، اگر ایوب خان وغیرہ نے جو پہلی واردات ڈالی تھی، غلام محمد ملک گورنر جنرل کے ساتھ مل کے اور سکندر مرزا جنرل سکندر مرزا کے ساتھ مل کے، یا 58 میں معاشرہ لگا کے آئین منسوخ کر کے 56 کا جو واردات ڈالی تھی، اس کے بعد اگر وہ چین کی طرح کا 40 50 60 سال ایک سٹیبلٹی دیتے جیسا ساؤتھ کوریا میں جو پریزیڈنٹ پاک نے دی تھی، تو ہم بھی ایگزیکٹلی اس کے فائدہ اٹھاتے ہیں. کیونکہ سیاسی سٹیبلٹی جو ہے، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اور میرا یہ فکر مجھے خوشی ہے کہ اب بہت لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا، بڑے اچھے لوگوں نے اس کے اندر کچھ سینس دیکھی ہے. کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ملک تباہ ہوئے ہیں سیاسی عدم استحکام سے. اور مجھے کوئی ایک مثال دے دیں. یہ میں نے ان آفیشیل میٹنگ میں کئی بڑے سینئر جو فوجی قیادت ہے ان سے جب بات ہوئی، میں نے کہا جی مجھے ایک ملک بتا دے جہاں سیاسی عدم استحکام ہو اور ملک جو اپنی جان بچا پایا ہو. آپ کو نہیں ملے گا. پھر میں نے بتایا کہ مجھے کوئی ایک ملک بتا دے کہ جہاں سیاسی استحکام ہو اور ملک کمزور رہا. مثالیں دی کہ کرپشن انڈیا میں ہم سے بہت زیادہ ہے. ایک دفعہ نہیں، درجنوں دفعہ ٹی وی پروگرام میں کہا، بتایا کہ جی کرپشن چائنا میں ہم سے بہت زیادہ، ہمارا شیر نہیں ہے. اور مڈل ایسٹ کی، سعودی عرب کی اور ابو دھابی کی تو بات ہی نہ کریں کہ وہ تو 97% کی ریسورسز کرپشن میں چلے جاتے ہیں، 3% خرچ ہوتے ہیں. اگر وہاں کچھ بہتری نظر آئی ہے یا سامنے کچھ آئی ہے تو وہ ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. تھوڑی سی کمی ایوب خان وقت میں دیکھی، کسی وقت میں دیکھی، تو وہ اس کا شاخسان ہے. پاکستان کی بدقسمتی ہے، ہم کیوں 2 قدم پیچھے پھسل گئے، 1 قدم آگے بڑھانا چاہتے تھے اور 2 اور 4 قدم پیچھے پھسلے. کیوں؟ کہ ہم نے اس ملک کا کیا کیا ہے. میرے پاس ایک نہیں درجنوں مثالیں ہیں. میں آپ کو ترکی دیکھ لیں. 2000 میں جب میں گیا تھا تو لگتا تھا کہ ملک جو ہے ڈوب چکا ہے. اب نائب فاسفورس میں یہ ڈوب چکا ہے. لیکن 20 سال اردگان کی ایک سٹیبل حکومت نے کہاں پہ $100 بلین سے کم اکانومی تھی اور $1 ٹریلین میں پہنچا دی. چائنا کے پاس اس وقت 15-16 ٹریلین کی اکانومی بن چکی ہے. سٹیبلٹی. انڈیا جو ہے کہاں ہمارے خود مثالیں دیتا ہے جی انڈیا ہمارے ساتھ وہ بڑے کمپلیکس ہوتے تھے 20-25 سال پہلے. آج انڈیا کہاں کھڑے؟ کیوں؟ کیونکہ انڈیا کے اندر سیاسی استحکام تھا. وہاں پہ تالے ازماؤں نے ملک اپنے مقصد کے لیے، ویسٹ انٹرسٹ کے لیے نہیں استعمال کیا. وہاں آپ جیسے کھٹ پتلیوں کو نہیں انسٹال کیا گیا، ان کو نہیں لایا گیا. تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ چین کے اندر جو آپ کو نظر آتا ہے کہ CPC کمیونسٹ پارٹی آف چائنا جو ہے وہ ایک کوئی حکومت جو ہے وہ کوئی انہونی کاری نہیں.
ویسٹرن حکومتیں جمہوریت نے اسٹیبل کی، انڈیا جمہوریت نے اسٹیبل کی، سعودی عربیہ مڈل ایسٹ بادشاہتوں نے اسٹیبل کی، چائنا کمیونسٹ پارٹی نے اسٹیبل کی۔ ایک چیز کامن ہے، سیاسی استحکام۔ آج سعودی عرب اور یو اے ای میں جب سے سیاسی تھوڑا سا ارتعاش آیا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں کہ وہاں حالات کتنے تیزی سے خراب ہو رہے ہیں۔ اور پاکستان، ایسی قومیں تو مٹ جاتی ہیں، ایسی قومیں جو قومیں فیل ہوتی ہیں، جو قومیں، جو اسٹیٹس ناکام ہو جاتی ہیں، جو تحلیل ہو جاتی ہیں، وہ وہی قومیں ہوتی ہیں جہاں سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے۔ لیکن اس طرف نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ آئے گی کیونکہ مفادات ٹکراتے ہیں۔ پھر کون رہے گا یہاں ڈبل ایکسٹینشن کے ساتھ؟ پھر کیسے کیسے آپ کے پاس اوارے نیارے ہوں گے کہ آئین آپ کے تابع ہوگا، سپریم کورٹ آپ کے نیچے ہوگی، اور آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ اس ملک کے اندر کس حالت میں کہاں جو ہے کس طریقے سے آپ کے اوپر آپ مطلق العنان ہوں گے، آل مائٹی ہوں گے۔ ایسے لگے گا کہ جیسے آپ ہی ہیں، قادر مطلق ہیں آپ۔ یہ اس کیفیت میں، اور پھر آپ جیسے پتلے آئیں گے، مورے آئیں گے۔ حضور پرابلم پاکستان کا یہ ہے، چنانچہ اپنی جہالت عام کریں۔ چائنیز ٹی وی اس کو بہت اچھال رہا ہے، ان کو اچھی آپ کی بات لگی ہے، لیکن جو بات آپ نے جہالت کی ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کی ترقی کا راز وہاں کا نظام نہیں ہے، سیاسی استحکام ہے۔ اور آپ ایسا کوئی نظام نہیں لا سکتے جو غیر جمہوریوں کی، پاکستان کے مزاج کا لگا نہیں کہتا۔ اور یہ نہیں کہ ہم نے ٹرائی نہیں کیا، اس ملک میں ہم 12 نظام ٹرائی کر چکے ہیں۔ ہم نے ڈائریکٹ مارشل لا دیکھے ہیں، ہم نے 54 53 میں ایک طرح کا دیکھا ہے کہ آپ پیچھے بیٹھ کے آپ نے آگے حکومتیں اور کئی وزیر اعظم تبدیل کیے۔ پھر ہم نے اس کے بعد مارشل لا کے بغیر حکومتوں کو ٹوٹتے دیکھا، اور طاقت کے ذریعے اور حکومتیں بنتے دیکھی ہیں، سازشوں کے ذریعے اور طاقتوں کے ذریعے، جس میں آخری مثال آپ نے آرٹیس کے ذریعے، اور اگلے میں الیکشن کی آپ پھر تیاری کر رہے ہیں دھاندلی کے لیے۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس دفعہ ٹاکر آپ کا پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے ہے۔ تو چنانچہ اگر آج بھی آپ لوگوں کو پاکستان سے دلچسپی ہے، جنرل باجوہ کو اگر پاکستان سے دلچسپی ہے، اگر آپ کے اندر کوئی رحم ہے اور کوئی تھوڑا سا آپ قوم نے آپ کے ساتھ بہت مہربانی کی، آپ کو سر آنکھوں میں بٹھایا، اگر مہربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس ملک کے اندر ایک سیاسی استحکام دے کے جائیں، آئین دے کے جائیں، آئین کی حکومت دے کے جائیں۔ اس سلسلے میں بے شک آپ کی حکومت جاتی ہے جائے، آتی ہے آئے، اور اگر اتنی گنجائش بھی نہیں نکال سکتے ہماری افواج پاکستان کے سپہ سالار، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ پاکستان کا اچھا چاہتے ہیں، اور وہ جب عمران خان صاحب کو وہ کام کرنے دیں گے جس سے پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچے گا، تو جس طرح کشمیر کی ہے، جس طرح مشرقی پاکستان کی ہے، باقی صوبوں کا بھی انتظار کریں۔ عثمان کاکڑ کا جنازہ ایک پیغام تھا، اور خادم حسین رضوی کا ایک اور طرح کا پیغام تھا، اور یہ سارے پیغام تھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ سارے پیغام تھے کہ آپ کی سمجھدانی کے، اور جن لوگوں کے پاس طاقت ہے ان کی سمجھدانی کے کسی خانے میں شاید کوئی بات فٹ ہو سکے۔ اصل بات وہ نہیں جو آپ کر رہے ہیں، اصل بات وہ ہے جو آپ نہیں کرنا چاہتے۔ وما علینا الا البلاغ۔